قیامت کے دن دو آدمیوں کو دیکھ کر میرا اللہ بڑا ہی خوش ہوگا، بڑا ہی راضی ہوگا۔ پتہ ہے یہ دو آدمی کون ہوں گے؟ ایک قاتل ہوگا، دوسرا مقتول ہوگا۔ اس قاتل اور مقتول کو دیکھ کر میرا اللہ اتنا خوش ہوگا، ان پر اتنا راضی ہوگا کہ میرا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو، اس قاتل اور مقتول دونوں کو جنت میں جانے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا باری تعالی، مقتول تو چلو جائے جنت میں، یہ مظلوم تھا، اس پر ظلم کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا۔ مقتول تو چلو جائے جنت میں، قاتل جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ قاتل کا جنت میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ میرا اللہ فرمائے گا تم نہیں جانتے فرشتوں، بس جنت کے تمام دروازے کھول دو، ان دونوں کو جنت میں جانے دو۔ معاملہ تو بڑا ہی تعجب خیز ہے، صحیح بات تو بڑی ہی تعجب کن ہے۔ آؤ چلتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھتے ہیں، یا علی یا امیر المومنین، آپ بتائیں نا ہمیں کہ یہ دونوں جنت میں کیسے جا رہے ہیں؟ قاتل جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، معاملہ اصل میں یہ ہوگا، وجہ اصل میں یہ ہوگی کہ جو مقتول ہوگا یہ وہ مقتول ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے گا، دین کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے نکلے گا، کافروں سے جھگڑنے کے لیے نکلے گا۔ اس مومن کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شخص کو قتل کر دیا جائے گا، یہ شہید ہو جائے گا۔ اس مومن کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو شہید کر دیا جائے گا، بس شہید ہونے کی وجہ سے آج یہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ اب جو قاتل ہوگا، قاتل جنت میں کیوں جا رہا ہے؟ جو قاتل ہوگا یہ وہ قاتل ہوگا جس نے اس مومن کو شہید کیا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اس مومن کو اس قاتل نے شہید کیا ہوگا، یہ جہاد کرنے والا شہید ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا اس کے ہاتھوں، وہ تو اس دنیا فانی سے چلا جائے گا، پیچھے اس قاتل کو، اس کافر کو میرا اللہ اسلام قبول کرنے کی توفیق دے گا، اس کافر کو میرا اللہ اسلام قبول کرنے کی ہدایت دے گا، توفیق دے گا۔ یہ کافر اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائے گا۔ جب یہ مسلمان بنے گا، اس کو اپنے کیے پر شرمندگی آئے گی، پشیمان رہے گا، ساری زندگی یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں روتا رہے گا، توبہ پہ توبہ کرتا رہے گا، مالک میں اپنے کیے پر پشیمان ہوں، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں زندگی میں تیرے حبیب کے غلاموں کو مارتا رہا، تیرے حبیب کے غلاموں کا خون بہاتا رہا، مالک تو مجھے معاف کر دینا۔ ساری زندگی یہ شخص روتا رہے گا، یہ کافر، یہ قاتل، اب تو یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، پھر ساری زندگی یہ حق کا دامن نہیں چھوڑے گا، سچ کا دامن نہیں چھوڑے گا، پھر ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہیں دے گا، امت محمدیہ کے لیے غلط نہیں سوچے گا، دل میں کینہ حسد نفاق نہیں رکھے گا، ایڑھی مار کے نہیں چلے گا، تکبر نہیں کرے گا، فخر نہیں کرے گا، پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کرے گا، پھر قرآن مجید کا دامن نہیں چھوڑے گا، صبر کا دامن نہیں چھوڑے گا، مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ کے فرمان پر عمل کرے گا، قرآن کے کہنے پر عمل کرے گا، نبی کے فرمان پر عمل کرے گا، ساری زندگی اب یہ عبادت میں گزارے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کام میں گزارے گا، ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں اس کی گزر گئی۔ جب زندگی کا سورج غروب ہوا، آدھی روح اندر تھی، آدھی روح باہر تھی، یہ شخص کلمہ پڑھتا پڑھتا فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کلمہ پڑھتا پڑھتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا پڑھتا یہ شخص فوت ہو گیا۔ آج اس کے مرنے کے بعد میرا اللہ اس پر اتنا راضی ہے، اتنا خوش ہے کہ میرا اللہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، فرشتوں جنت کے دروازے کھول دو، اس قاتل کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے دو۔ یہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا،
وہ شہید ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گا، قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی، وہ شخص جنتی۔ پوچھا گیا یا امیر المومنین کون سا شخص جنتی ہے؟ فرمایا دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو حرام ہے، جو شخص اس حرام چیز کو پی جائے گا وہ جنتی ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ساری زندگی حرام کھانے اور پینے سے سختی سے منع فرمایا، شراب پینا حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص شراب پیے گا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، اور آپ فرما رہے ہیں جو حرام پیے گا وہ جنت میں جائے گا۔ کس طرح جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا پیسہ کھانا حرام ہے، جو شخص سود کا پیسہ کھائے گا، حرام کھائے گا، قیامت کے دن جہنم میں جائے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں جو شخص حرام پیے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا میاں، اور جس حرام چیز کے بارے میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ ہے تمہارا غصہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص غصہ پی جائے گا قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو گالی دی، جس کو گالی پڑی وہ طاقتور تھا، اس کے اندر ہمت تھی، اس کے دل نے چاہا کیوں نہ اس کو ایک دو تھپڑ لگا دوں، وہ طاقت ہونے کے باوجود بھی اس نے اس کو کچھ نہیں کہا، طاقت ہونے کے باوجود بھی، تھپڑ مارنے کے باوجود بھی اس نے اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، اپنے غصے کو پی گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے شخص کے بارے میں قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، میرا اللہ فرمائے گا وہ میرا بندہ کہاں ہے جو طاقت ہونے کے باوجود بھی جس نے میرے بندے کو معاف کر دیا تھا، غصہ پی گیا تھا، وہ غصہ پی جانے والا بندہ کہاں؟ یہ دوڑ کر آئے گا مالک میں حاضر ہوں۔ میرا اللہ فرمائے گا تجھے اختیار دیتا ہوں، یہ جتنے جنتی حورین کھڑی ہیں جو تجھے پسند آئے اسے لے کے جنت میں چلا جا، تجھے اختیار دیتا ہوں۔ اب لوگ کہیں گے مالک کیا یہ کوئی نبی ہے؟ فرمایا نہیں، نبی نہیں، کوئی رسول ہے، کوئی پیغمبر ہے، صحابی ہے، غوث کتب ابدال ہے، جس کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اتنا بڑا اعزاز دیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ کچھ بھی نہیں، آخر یہ ہے کون؟ میرا اللہ فرمائے گا یہ وہ ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی میرے بندے کو معاف کر دیتا ہے، غصہ پی جاتا ہے، میرے بندے کو تھپڑ نہیں مارتا، یہ کسی کو ایذا نہیں دیتا۔ یہ وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتا تھا، غصہ پی جایا کرتا تھا۔ اتنے چھوٹے سے صبر پر اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے۔ میرے نبی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا آقا مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا غصہ نہ کیا کر، جب غصہ آئے تو پی جایا کر۔ دوسرے دن پھر آئے، آقا کوئی نصیحت ارشاد فرمائے، فرمایا غصہ نہ کیا کر، غصہ پی گیا کر۔ تیسرے دن پھر آئے، آقا مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائے، فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طاقتور اور مضبوط پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور اور مضبوط پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے، خود کو کنٹرول میں رکھے۔ جوانو تم میں طاقتور اور مضبوط مرد وہ نہیں جو غصے کا وقت دوسرے کو بچھاڑ دے، تھپڑ مارے، اس کو ایذا دے، تکلیف دے، نہ۔ تم میں سے طاقتور اور مضبوط مرد، مضبوط انسان وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو کنٹرول میں رکھے، غصے کے وقت کسی کو ایذا نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے۔